فرشتوں کو غذا ملتی رہتی ہے، ہمارا تعلق فرشتوں سے غیر محسوس طریقے سے جڑتا ہے، ہمارے اندر عمل کا دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہاں بیٹھو؟ قرآن پڑھنے والوں کے درمیان میں بیٹھو، کہاں بیٹھو؟ ذکر کرنے والوں کے درمیان میں بیٹھو، کہاں بیٹھو؟ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو۔ یہ فرشتوں والا ماحول ہے، یہاں پر روح کو تازگی ملے گی، فرشتوں والی غذا کو ملے گی تو روح طاقتور بنے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسند بزار اور مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور واقعہ موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری طبیعت کیوں نہیں چلتی قرآن کے سیکھنے کی طرف، ہماری طبیعت کیوں نہیں چلتی نماز کو پڑھنے کی طرف، ہماری طبیعت میں کیوں دہشت اور خوف ناکی طاری ہوتی ہے اذان کے وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جسم پر محنت کی، نفس پر محنت کی، ہم نے روح پر کوئی محنت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بھوک لگی حضرت فاطمہ کو، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اس واقعے کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو بھوک لگی، فرماتی ہے میرے گھر کے ڈبے اور گھر کی تھیلیاں جھٹکی تو اس کے اندر سے چند کھشکارا آٹا نکلا جو بے چنا آٹا تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی سی ٹکیا بنائی اور اس کی روٹی بنائی، اور روٹی بنا کر جب میں کھانے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے میرے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ پتہ نہیں ابا حضور کس حال میں ہے۔ فرماتی ہے میں نے بغل میں دبائی اور بغل میں دبا کر میں ابا کے گھر پہ پہنچی، میں نے دیکھا ابا بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، اے میرے ابا جان یہ روٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا فاطمہ ما ہذہ، اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے تھوڑا سا آٹا ملا تھا، میں نے آٹے کو ڈھونڈا تو اتنی ٹکیا بنی، میں نے کھانا چاہا، میں کئی دنوں کی بھوکے سے ہوں۔ امی جان حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا حضور کھانے ہی والی تھی، آپ کا خیال آیا، پتہ نہیں آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کے زبان سے یہ کلمات سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بتاؤ پوچھنے والے امام الانبیاء، بتانے والے جنت کی سردارن فاطمہ الزہرا وجہ وجود کائنات، او دنیا کے مالداروں مجھے تمہیں مالداری اسی امام الانبیاء کے صدقے ملی ہے، مجھے عزت اسی محمد رسول اللہ کے دھول کے صدقے ملی ہے، مجھے علم اسی محمد رسول اللہ کے دھول کے صدقے ملی ہے۔ جواب دینے والے امام الانبیاء، پوچھنے والے امام الانبیاء، سوال کرنے والے فاطمہ الزہرا، پوچھا ہے فاطمہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تھوڑا سا آٹا نکلا، روٹی بنائی، کھانا چاہیے، آپ کی یاد آئی تو بغل میں دبا کے آپ کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا اے فاطمہ ہذا اول طعام اکلہ ابوک منذ ثلاثۃ ایام، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کے پیٹ میں جانے والا 3 دن کے بعد کا پہلا لقمہ ہے۔ میرے بھائیو اس واقعے کے عالم میں بھی فاطمہ کے قرآن کی تلاوت نہ چھوٹی، نماز کا اہتمام نہ چھوٹا، نبی کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، نبی پاکوں میں نماز میں کھڑے ہوئے، فاطمہ پاکوں میں نماز میں کھڑی ہوئی، فاطمہ پاکوں میں قرآن پڑھ رہی ہے، فاطمہ پاکوں میں اللہ کی باتیں کر رہی ہیں، رسول اللہ پاکوں کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ پاکوں میں نماز میں لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرات صحابہ کرام نے اپنے روح پر محنت کی تھی۔ اس لیے لکھا ہے لکھنے والوں نے جب روح طاقتور ہوتی ہے تو جسم پر مہینوں کے پاپوں کے بعد بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا آسان ہوتا ہے، اور جب نفس اور جسم طاقتور ہوتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے تو پھر پنکھے کے نیچے اور قالین کے اوپر بھی 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام ان کی روح طاقتور ہو چکی تھی تو ہماری طبیعت کیوں نہیں چلتی؟ آج دیکھیں میں نے اللہ کو ناراض کرنے کی اپنی طبیعت کو عادت ڈال دی ہے۔ ہر جمعہ آتا ہمارا نوجوان ہے سیلون کے پاس کھڑا ہو جاتا، کوئی داڑھی کٹانے کے لیے، کوئی یہود اور نصارہ کے طریقوں پر بال بنانے کے لیے، کوئی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مذہب بیدار بنا رہا ہے، گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کا قرآن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے لہو الحدیث کو خرید لیا ہے. میرے بھائیو ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں، لہو الحدیث کے لیے وقت ہے. اور قرآن کریم میں اسی کو بیان ہے. علماء بیٹھے ہوئے قرآن کا انداز بیان قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے. تو کیا کہا قرآن نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے ذہن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکہ کا ایک تاجر تھا نظر بن حارث، اور یہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن یہ ملک شام جاتا اور وہاں سے ایک تجارت کا سامان لے کے آتا. جب تجارت کا سامان اس نے لے کر آیا تو وہاں پر اس نے ایک روایت کے مطابق وہاں پر اس نے گانے والی باندی لے کر آیا جو مکہ کے اندر آ کر لوگوں کو گانا سنایا. اور بعضوں نے کہا کہ اس نے اسفندیار اور اس نے رستم کے واقعات جمع کیے، عجمی بادشاہوں کے واقعات اس نے جمع کیے اور وہاں سے خریدے اور خرید کر یہ لے کر آئے. اور لوگوں سے کہا کرتا تھا لوگوں محمد کا قرآن مت سنو، محمد ابن عبداللہ کا قرآن مت سنو، بلکہ لوگوں سناؤ میں تمہیں اسفندیار اور رستم کے واقعات سناتا ہوں. آؤ میں تمہیں دنیا کے بادشاہوں اور قیصر و کسریٰ کے واقعات سناتا ہوں. تمہیں محمد قرآن سناتا ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے، جان کمانا پڑتا ہے، جسم پر بوجھ پڑتا ہے. ان کو میں دل بہلانے کے لیے یہ واقعات سناتا ہوں. اور ایک روایت کے مطابق اس نے ناچنے گانے والی باندی خرید کر لے کر آیا. تو جو لوگ قرآن سے ہٹا کر گانے والی مغنیاں کے گانوں کو سنانا چاہتے تھے اور سننا چاہتے تھے وہ اس کے ارد جا کر جمع ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جس نے گانے کے آلات کو خریدا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی سمجھ اور علم کے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو ٹھٹا ہنسی مذاق بنائے. میرے بھائیوں اندازہ لگائے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس زمانے کے گانے کے آلات، اس زمانے کے ناچ گانا دکھانے کے آلات، اور اس زمانے کے گانے والیاں، اور اس زمانے کے گانے والے، اور اس زمانے کے بے حیائی پھیلانے والے سب اس آیت میں شامل ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کہ ہم اگر موبائل کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ بھائی یشتری کا معنی ہے خریدتا ہے یا خریدے گا. بعض لوگ وہ ہیں جو گانے کے آلات خریدتے ہیں یا خریدیں گے. آیت نازل ہو رہی ہے آج سے 1450 سال پہلے، لیکن اس کے اندر جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ یشتری مضارع کا صیغہ ہے. علماء سے پوچھو اس جملے میں، اس صیغے میں حال بھی آ گیا اور مستقبل بھی آ گیا. حال تو اس اعتبار سے کہ نظر بن حارث نے گانے والی باتیں لے کر آئی، اور مستقبل ہمارے اعتبار سے اور قیامت کی صبح تک جب بھی لوگ گانے کے آلات خریدیں گے، جب بھی لوگ دل بہلانے کے لیے ناچنے والیوں کو دیکھیں گے، جب بھی لوگ موبائل کا استعمال کریں گے، تو میرے بھائیوں موبائل بھی تو خریدا ہی جاتا ہے. جیسے اس نے گانے والی باندی خریدا تھا، موبائل کے اندر کچھ دیکھنے کے لیے نیٹ کا پیک خریدا ہی جاتا ہے. جو زمانے میں نظر بن حارث نے خریدا تھا اس نے باندی خرید کے رچوایا. ہم نے موبائل خرید کے ناچنے والوں کو دیکھا تو ہم ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو عذاب نظر بن حارث کو ہوگا، جو نحوست نظر بن حارث کو لگی ہے، وہی عذاب ہم کو بھی ہوگا، وہی نحوست ہم کو بھی لگے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کے قرآن کے مقابلے پر اگر گانے کو سنتے ہیں، قرآن سننے کا من نہیں کر رہا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، سننے کا وقت نہیں سن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ہم کو ذلت آمیز عذاب دیں. ابھی عذاب کب دیں گے؟ دنیا میں بھی دے سکتے اور آخرت میں بھی دے سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ توہین والا عذاب، یہ ذلت کا عذاب جو چاروں طرف سے آیا ہے، یہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے.
माँ बहनों से अदब गुजारिश है की बात को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ संजीदगी के साथ सुने। शोर शराबा बिल्कुल ना करें, ऊपर से शिकायत आ रही है। माँ बहनों से अदब गुजारिश है कि मुफ्ती साहब की बात को अदब के साथ सुने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसकी मुमानियत और नजर बिन हारिस के ताल्लुक से वही बयान फरमाई है। तो हम यहाँ बैठा हुआ नौजवानों का तबका है, जो बच्चों का तबका है, हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में हम मोबाइल भी खरीदते हैं, इसका अदाब अलग, अगर गलत इस्तेमाल हुआ। मोबाइल के नेट का पैक खरीदते हैं, इसका इस्तेमाल अगर गलत हुआ तो इसका अदाब अलग। मेरे भाइयों, तो ये अदाब अल्लाह की तरफ से आएगा। कुरान सुनो इसकी जगह पर कि अल्लाह का कुरान हमसे क्या कह रहा है। लेकिन हमारी माएँ बहनें टीवी के सामने या मोबाइलों में और हमारे दरमियान में बेहयाई को लाने के लिए, बेदीनी को लाने के लिए मुस्तकिल सीरियलों के नाम से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम रोजाना एहतमाम के साथ लोग आदी हो जाते हैं सीरियलों के देखने के। और एक सीरियल छूट जाए न काम में दिल लगता है, न किसी में दिल लगता है, सारी बेचैनी। मेरे माए और बहने और हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग, हमारे लिए और हमारी नस्लों के तबाही का सबसे बड़ा जरिया मोबाइल का गलत इस्तेमाल। इसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये मोबाइल जो हमारे दरमियान मुकालमा में पेश हुआ, इतनी खुराफात हमारे दरमियान में लेकर आया है कि पूछो उलमा से कि मोबाइल के अंदर सारी चीजें हैं, बल्कि बाद लोगों की स्क्रीन पर गैर महरम की तस्वीरें होती हैं और उस हाल में नमाज पढ़ते हैं। जो चीज स्क्रीन पर आ जाती है गोया उसका हुक्म बदल जाता है। अगर स्क्रीन पर कुरान आ गया तो अब मोबाइल को बगैर उसके हाथ में रख सकते। अब स्क्रीन पर गैर महरम की तस्वीर आ गई और ऐसी नमाज पढ़ लिया। पूछो उलमा से नमाज का क्या हाल है, नमाज में कराहत आई जाएगी। तो ये मोबाइल इसने हमारे जवानों को तबाह किया, हमारे बच्चों को तबाह किया, हमारे बड़ों को तबाह किया, हमारे मस्तूरात को तबाह किया। किसी ने क्या खूब कहा है कि बच्ची को, बेटी को और बेटों को, बेटी को मोबाइल देने के बाद घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, तो ये मोबाइल इस वक्त सबसे बड़ी दज्जाल की तीसरी आंख है और हम समझते हैं मोबाइल हमारे हाथ में, हालांकि इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ। तो मोबाइल से अपने बच्चों को बचाना और कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने की तरफ लगाना। इसलिए कि मेरे भाइयों, ये औलाद जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जो हमारे आंखों के सामने जाया हो रही है, जो हमारे आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, वो हमारी माए बहनें जो इन हालात की वजह से बेहया बन रही हैं। हमारे अल्लाह ताला ने नेमत के दर्जे में ये चीजें दी थी। औलाद भी एक नेमत है, बेटा बेटी भी एक नेमत है। अगर हमारे बेटे आवारा हो जाए और हमारी बेटियां बेपता हो जाए और उनकी औलाद हम अपने हाथों से खरीद के ले रहे हैं, तो गोया हम पैसे लेकर अपने आने वाली नस्लों के ईमान को खराब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये जो पैसे मेरी नस्ल के आखिरत को बर्बाद करो, तुम्हारी दुनिया बनाओ। हम पैसे देकर अपने बच्चों की आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए घर में माहौल कुरान करीम की तिलावत का, उसको पढ़ने का, उसकी तफसीर के पढ़ने का, घर के अंदर माहौल, मस्जिद के अंदर माहौल, मकतब के अंदर माहौल, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क में मकातिब का ऐसा मौजूद जाल बिछाया है जिसकी वजह से हर खित्ते में, हर देहात में, हर मस्जिद में, हर जगह पर उलमाए कराम करीब करीब तनख्वाहों पर हमारे नौनिहालों को और हमारे आने वाली नस्लों को संवार रहे हैं, बना रहे हैं, वो इल्म दे रहे हैं जो इल्म कब्र में काम आने वाला, वो इल्म जो हशर में काम आने वाला, वो इल्म जो अल्लाह के सामने हमारी आने वाली नस्लों की शफाअत का ऐलान करने वाला है। रिवायत में है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान करीम को शफाअत का हक देंगे। कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में आके कहेगा, मौला ये तुझे तिलावत करते करते दर्द पड़ गया है, आज मैं इसकी शफाअत कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान करीम की शफाअत को कबूल फरमाएंगे और कुरान करीम की शफाअत किया हुआ है, लेकिन हमको कुरान याद हो तो कभी। इसके लिए मकातब का एक मजबूत जाल पूरे बर्र सगीर के अंदर अल्लाह ने बिठाया है।
اور یہاں پر مکاتب چل رہے ہیں، علماء کرام محنت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارا حال مکاتب کے تعلق سے بہت کمزور ہے۔ مکاتب میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے تو ہیں، لیکن وہ اہتمام، وہ اصولوں کی پابندی اور وہ ڈسپلن اور وہ نظافت اور حسن انتظام اور وہ صاف صفائی کا اہتمام ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اس کے مقابلے میں ہم دنیاوی تعلیم اگر ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں بڑے اہتمام کے ساتھ صبح جلدی سویرے اٹھ کے اپنے بچے کو تیار کر کے روانہ کرتے ہیں، لیکن جب یہی مکتب کی باری آتی ہے تو میرے بھائیوں ہمارا حال یہ ہے نہ ہمارے پاس بچے کو تیار کرنے کا وقت ہے۔ بچہ ہی جیسے تیسے تیار ہوا مکتب کے اندر آ گیا، اور مکتب کے اندر آنے کے بعد مکتب کبھی برابر انتظام نہیں، مکتب میں بیٹھنے کے لیے ٹپائی نہیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے قاعدہ نہیں، مکتب میں وہ سہولت نہیں۔ دنیا والے ہمارے پیسے لے کر ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اور یہاں پر حال یہ ہے، وہاں پر حال یہ ہے، ہم وہاں مال بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں۔ باپ اپنی ڈیوٹی میں سے وقت نکال کر بچے کو برابر اسکول سے لے کر بھی آتا ہے، بچے کو اسکول میں پہنچاتا بھی ہے، ٹیوشن کلاس میں لے کر بھی آتا ہے، ٹیوشن کلاس کو پہنچاتا بھی ہے، لیکن جب مکتب کی باری آتی ہے تو باپ کو پتہ ہی نہیں میرے بچے کا قاعدہ چل رہا ہے، میرے بچے کا نازلہ چل رہا ہے، میرے بچے کا ہند چل رہا ہے، میرے بچے کا دینی حال کیا ہے۔ میرے بھائیوں روئے زمین پر سب سے بہتر تعلیم اگر کسی چیز کی ہے تو وہ قرآن کریم، اس سے بہتر تعلیم کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ بات میری نہیں، یہ بات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی آپ کو بتاؤ، بخاری کی یہ روایت ہے، یہ جو روایت ہے جس کو میں نے نقل کیا ہے میرے شیخ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اپنے استاد شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یحییٰ صاحب نے اس روایت کو نقل کیا اپنے استاد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے استاد ابو طاہر مدنی سے، اور ابو طاہر مدنی نے شیخ ابراہیم سودی سے، اور شیخ ابراہیم سودی نے شیخ احمد قشاشی سے، اور شیخ احمد قشاشی نے شیخ احمد بن عبد القدوس الشنابی سے، اور انہوں نے شیخ یحییٰ بن زکریا الانصاری سے، اور انہوں نے شیخ احمد بن علی بن حجر العسقلانی سے، اور انہوں نے شیخ ابراہیم بن احمد الطلوسی سے، اور انہوں نے شیخ ابو العباس ابو طالب بن حجاج سے، اور انہوں نے شیخ سراج حسین ابن المبارک الزبیدی سے، انہوں نے شیخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السلمی الحرمی سے، اور انہوں نے شیخ ابو الحسن عبد الرحمن مظفر الجاؤری سے، اور انہوں نے شیخ عبداللہ بن محمد السرخسی سے، اور انہوں نے شیخ ابو محمد یوسف بن مطر بن صالح الخبری سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن منہال سے، اور حجاج بن منہال نے شعبہ سے، اور شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے، اور انہوں نے سعد بن ابو عبیدہ سے، سعد بن عبیدہ سے، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، اور ابو عبد الرحمن نے صحابی رسول خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن کریم کا سیکھنا میں نے آپ کو مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک پورا آپ کو سیرا سنایا، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ روئے زمین پر سب سے افضل کام قرآن والوں کا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ہے، قرآن سیکھنے والوں کا ہے، قرآن پڑھانے والوں کا ہے، قرآن والے
कुरान को हिफ्ज़ करने वालों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अल्लाह व खासतहू, ये अल्लाह के वीआईपी मेहमान है, ये अल्लाह के बहुत पसंदीदा लोग हैं, ये हामिलीन कुरान है, इनके सीनों में कुरान है। अपने बच्चों को आलम करो हाफिज़ कुरान बनाने का, अपने बच्चों को आलम करो आलिम दीन बनाने का, अपने बच्चों को आलम करो कुरान से लगाने का, इसके बगैर हम कामयाब हो सकते हैं। इकबाल ने कहा था, अरे लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने को अगर तुझको मिले ना कुछ भी, तो चेहरों पे लिखे दर्द के कुर्बान पढ़ा कर, ला रहे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू फुरकत के लम्हात में कुरान पढ़ा। मेरे भाई ये कुरान करीम तो फुरकत के लम्हात में, गम के लम्हों में पढ़ने की किताब है। ये कुरान करीम ये तो तन्हाइयों में पढ़ने की किताब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान कि जब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज में लग जाता हूं, और जब मेरा दिल ये चाहता है अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान में लग जाता हूं। लेकिन मेरे भाई को हमारे कुरान से बेरग़बती, हमारी माएँ बहनें, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल का वक्त करीब आया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फरमाया कि तुम कुछ पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, हदिये में दिरहम व दीनार, तुम अपने बच्चियों के लिए उठा के रख दो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस घर के अंदर हर रात में सूरतुल वाक़िया की तिलावत की जाती है, फलम तुसिब फाक़तुन अबदा, तो उस घर में कभी भी फाका नहीं आता। और ये सूरत मैंने अपने बेटियों को याद करवा दी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हर रोज अपने बच्चियों को रात में सूरह वाक़िया पढ़ने का इंतजाम करवाया करते हैं। लेकिन आज हमारे घर का हाल कि हमारे घर में या तो बातें होगी कपड़ों की, या बातें होगी जेवरात की, या बातें होगी रिश्तों की, या बातें होगी कारोबार की, या बातें होगी पैसे की, या बातें होगी अड़ोस पड़ोस से ज्यादा आगे बढ़ने की। इससे ज्यादा हमारे घर अगर आगे बढ़ सकते हैं तो या तो चुगलियों में, या गीबतों में, या हसद में, या जलन में। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितना दीन मर्दों के लिए बयान फरमाया है उससे कई ज्यादा दीन औरतों के लिए भी बयान फरमाया है। बल्कि अल्लाह का कुरान जहाँ मर्दों को मुखातब करता है वहीं पर अल्लाह का कुरान औरतों को भी मुखातब करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना सलाह वआतीना ज़कात वअतीअना अल्लाह व रसूलहू। कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की औरतों को कह रहे हैं वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना कि तुम तुम्हारे घरों में करार पकड़ो। मुफस्सिरीन ने लिखा है वला तखरुजना इल्ला लिहाजती, कि तुम मत निकलो घरों से बाहर अगर किसी शर्त की जरूरत की है। जहाँ तुम्हारा निकलना जरूरी है वही निकलो, वरना जहाँ पर औरत ना निकलती है तो उसके साथ शैतान भी निकलता है। इसलिए फरमाया ज़माने जाहिलियत की तरह फरमाया, ये ज़माने जाहिलियत में अल्लाह ने कुरान करीम में इसी औरतों को तालीम फरमाया वला तबर्रुज जाहिलियत ऊला, कि तुम ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ श्रृंगार करती न। ज़माने जाहिलियत में इस्लाम आने से पहले लोग उनकी औरतें बनाओ श्रृंगार करके, जीनत करके, खुशबू लगाकर बाजारों चौकों में घुमा और फिरा करती थी। मर्दों के दरमियान में बेपर्दा और बेहिजाब और बेमुहाबा आया करती थी। तो अल्लाह ताला ने वो मिसाल दी कि तुम ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ श्रृंगार करती ना क्यों। मुझे बताए आज हमारी माएँ बहनें बनाओ श्रृंगार करके और जीनत करके और खुशबू लगाकर, और ऐसे बुर्के जिन बुर्कों को एक बुर्के की और जरूरत है, वही बुर्के जो लिबास से ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं, हमारी माएँ बहनें बाजारों की जीनत बनती हैं। बताओ ये वही हाल है
جو اللہ کے قرآن نے زمانے جاہلیت والا حال ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عورتیں شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے. جب یہ غلط روپ پہ چلتی ہے تو یہ شیطان کا بہکانا ایک طرف اور عورت کا بہکانا ایک طرف. اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ کے ذریعے اللہ نسل کو پروان چڑھاتا ہے اور آپ کی گودوں میں پلنے والی بیٹے اور بیٹیاں یہ اللہ کی امانت ہے. جیسے ان کی پرورش کی جائے گی ویسے ہی یہ پروان چڑھیں گے. اگر ہم بے حیائی کے ساتھ اپنے بچوں کو گودوں میں پالیں گے اور ان کی پرورش کریں گے تو یہ بچے بے حیا بنیں گے، کیونکہ ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر سب سے پہلے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. حضرت عبداللہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ جو چشتیہ سلسلے کے بڑے ولی گزرے، کوئی عالم جو چشتیہ سلسلے میں ہے وہ خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بغیر اور وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچ سکتا وہ اللہ کے نبی تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کہ سلسلہ چشتیہ میں جو سلسلہ چل رہا ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے چل رہا ہے. اور علماء دیوبند اور دوسرے جتنے علماء ہیں یہ سارے کے سارے اکثر ان میں ایسے ہیں جو سلسلہ چشتیہ کے ہیں، جن کا سلسلہ تصوف کا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سے ہوتا ہوا اللہ کے نبی تک جاتا ہے. تو ان کے سلسلے کے پیر ہیں وہی حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی سیرت میں ہے کہ ان کی والدہ نے ان کی پرورش کیسے کی کہ جب یہ چھوٹے تھے، کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں، ان کی والدہ روزانہ مصلے کے نیچے اور دوسرے سیرت کی کتابوں میں ان کے سوانے کی کتابوں میں الماری میں ایک روٹی کا ٹکڑا رکھ دیتی. جب ان کو بھوک کا وقت ہوتا یہ کہتے امی جان بھوک لگی، تو ان کی والدہ کہتی بیٹا مصلا بچھاؤ اور اللہ سے مانگو. تو بچے تھے، چھوٹے تھے، مصلا بچھاتے اللہ سے مانگتے اور کہتے اللہ مجھے روٹی دے دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھا ہو جاتے ماں کہتی دیکھو تمہارے مصلے کے نیچے یا اس الماری میں کوئی روٹی تو نہیں آ جاتا ہے. تو دیکھ ماں پہلے سے روٹی رکھ دیتی تو وہ اٹھا کر لاتے اور کھا کر کہتے امی جان اللہ میں نے میرے مانگنے پر روٹی دی. یہ ایمان کا طریقہ اللہ سے ہونے کا یقین ان کا بنایا. ایک دن ہوا ان کی والدہ کے کام سے باہر چلی گئی، ان کے بھوک لگنے کا وقت ہوا تو بہت دیر ہوئی، یاد آیا تو دوڑی دوڑی آئی کہ آج میرا بیٹا اللہ سے روٹی مانگے گا اور میں نے تو آج روٹی رکھ کر نہیں آئی تو میرے بچے کے ایمان کا مسئلہ ہے. دعا کرتی ہوئی گھبراتی ہوئی گھر کے اندر آئی تو کیا دیکھتی ہیں قطب بختیار کاکی مصلے پر آرام سے سوئے ہوئے ہے. پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھایا؟ کہا امی جان جب سے میں آپ کھانا کھا رہا ہوں آج جو روٹی کے ٹکڑے میں مزہ تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اللہ نے بچے کے ایمان کی برکت سے تو اللہ کا ولی کوئی ولی نہیں بنا جب تک کہ ماں نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی. ہر اچھے ولی، ہر بڑے انسان، ہر بڑے عالم کو بننے کے پیچھے ماں کا بھی بڑا کردار ہے. امام بخاری بننے کے پیچھے ان کے ماں کا بڑا کردار ہے. میری مائیں اور بہنیں تم سے نسلیں پروان چلے گی. تم اگر غلط روپ پر چلے گئی تو نسلیں غلط روپ پر چلے گی، تم صحیح روپ پر چلی تو نسلیں صحیح روپ پر چلیں گی. اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ کیا ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ یقین کیا ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ سے ہونے کا یقین کیسے ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. ان کو لوریاں دو تو رسول اللہ کے نام سے ان کو سلاؤ، صحابہ کے واقعات سنا کر ان کو دودھ پلاؤ، پاکیزہ فاطمہ الزہرا کے واقعات سنا کر، حسن حسین کی قربانیاں یاد دلا کر. میری مائیں بہنیں جب ہمارے گھروں میں یہ مزاج بنے گا تو ہمارے گودوں میں پلنے والے بچے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. اس لیے کہ کوئی ولی نہیں بنا جب تک کہ ماں نے ان کی تربیت دینی روح پر نہیں کی. ہر ماں نے اپنے بچے کی دینی روح پر تربیت کی تب جا کر وہ اللہ کا ولی بنا. اس لیے اپنے بچوں ہماری تربیت کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ آج مکتب میں آپ نے دیکھا مفتی صاحب نے بڑی محنت سے بچوں کو تیار کیا اور بچوں نے بڑی بہترین انداز میں کسی نے مکالمے کی شکل میں، کسی نے تقریر کی شکل میں، کسی نے نعت کی شکل میں آپ کے سامنے ایک پیغام دیا
लेकिन हमारा हाल क्या है, मकतब में हमारा बच्चा 2 घंटे है और 22 घंटे हमारे पास है। बताओ 2 घंटे का असर होगा या 22 घंटे? तो लामा जाहिर सी बात है 22 घंटे का असर ज्यादा होगा। अब हमारी माँ, हमारे घर की औरत बेटी का हाथ पकड़ती और बाजार चली है, दुकानदारों से गैर महरम से बात की। अब ये छोटी बच्ची है, इसे नहीं मालूम महरम और गैर महरम क्या होता है, लेकिन ये गैर महरम तरीके से महसूस कर रही है। अगर गैर महरम से बात करना बुरी बात होती तो मेरी अम्मी जान क्यों बात करती? दुकानदार से, स्टोर वाले से गोया बुरी बात नहीं है, तो मेरी अम्मी जान क्या कर रही है? बात कर रही है, सौदा खरीद रही है। अब दूसरी बात ये कि वो बच्ची परवान करती। हमारी घर की औरतें घर की चौखटों में बैठती हैं, आने वाले जाने वाले आते रहते जाते रहते। हमारी घर की औरतें बेफर्दा पानी भरती हैं, सौदा सड़क लाती हैं, बाजारों को जीनत